حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے روبرو ہیں. ہم اس ویڈیو میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بلی کے بارے میں آپ کو اہم جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ اس بلی پر آپ کا کیا اثر ہوا تھا. وہ بلی آپ کی صحبت سے کس مرتبہ پر پہنچی ہوئی تھی، اس نے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی خدمت کس انداز میں کی تھی، اور اس نے کس طرح سے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا ایک خوبصورت کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ناظرین کرام، ہم شبیہ غوث جیلاں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے فضائل و مناقب اور ان کے کمالات بیان فرما رہے تھے کہ ان کی نگاہ تصرف سے ایک کتا ولی صفت بن گیا تھا. اس مجلس میں موجود آپ کے خلیفہ قاضی رفیع الدین صاحب کے دل میں یہ خیال گزرا کہ آیا اس زمانے میں بھی ایسا کوئی ولی ہوگا کہ جس کی نظر کی تاثیر سے جانور ولی صفت ہو جائے. ناظرین کرام، حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کے دل پر آپ کے خلیفہ کا خیال ظاہر ہو گیا، یعنی آپ نے کشف سے معلوم کر لیا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شاید اس عالم میں کوئی ہو. حضرت مخدوم پاک علیہ رحمہ کے ایک مرید کمال جوگی، ان کے ہاں ایک بلی پلی ہوئی تھی. کبھی کبھی حضرت مخدوم پاک کی نظر اس پر پڑ جاتی تھی. فرمایا آپ نے کہ کمال جوگی کی بلی کہاں ہے، میرے پاس لے آؤ. جس وقت اس بلی کو حضرت کے سامنے لے کر آئے، اس وقت حضرت کچھ اسرار معرفت بیان کر فرما رہے تھے. مخدوم پاک کی مجلس تھی اور اسرار و رموز کی باتیں ہو رہی تھی. کہتے کہتے ایک عجیب حالت طاری ہو گئی اور چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا. حاضرین پر ایک ہیبت چھا گئی. معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روح مبارک پرواز کیا چاہتی ہے. وہ بلی حضرت کے کلمات معرفت کو کان لگا کر سن رہی تھی. اس بلی کی حالت یہ ہو گئی کہ زمین سے قد آدم کے برابر اچھل گئی اور از خود رفتہ ہو گئی. ایک پہر تک بے ہوش پڑی رہی. جب ہوش میں آئی تو حضرت مخدوم پاک کے قدموں کو بوسہ دینے لگی اور آپ کے گرد طواف کرنے لگی. اس کے بعد جب حضور کچھ بھی معرفت کی باتیں بیان فرماتے تو وہ مجلس میں آ کر بیٹھتی اور سنتی، اور جب کوئی مہمان خانقاہ عالیہ میں آتے تو ان کی تعداد کے موافق وہ بلی آواز لگاتی. باورچی اسی قدر مہمان کا کھانا پکاتا، یعنی بلی جتنی آواز لگاتی اتنے مہمان کا انتظام ہوتا. بلی کو باضابطہ دسترخوان بچھا کر ہر قسم کا کھانا پیش کیا جاتا. کبھی حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان اپنے کسی مرید کو یا کسی شخص کو بلانا چاہتے تو بلی کو فرماتے اور وہ بلی اس آدمی کے مکان پر جا کر آواز دیتی. وہ سمجھ جاتے کہ حضرت نے بلایا ہے. ایک دن آپ کی خانقاہ میں درویشوں کی ایک جماعت مسافر بن کر آئی. بلی عادت کے مطابق درویشوں کی تعداد کے برابر آواز لگائی. اسی قدر کھانا بھی تیار ہوا، مگر جب کھانا بھیجا گیا تو ایک شخص زیادہ نکلا. حضرت محبوب یزدانی علیہ رحمت و رضوان نے بلی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج بلی نے کیسے غلطی کی اور ایک مہمان زیادہ کی خبر کیوں نہیں دی. بلی فوراً باہر گئی اور مہمانوں کی جماعت میں پہنچی. وہ بلی ہر شخص کو سونگتی اور چھوڑ دیتی تھی. ایک شخص اس جماعت میں کنارے پر بیٹھا تھا.
جب اس کو سونگھا تو اس کے زانوں پر بیٹھ گئی اور پیشاب کر دیا۔ حضرت محبوب یزدانی نے جب معائنہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ بیچاری بلی کا کوئی قصور نہیں، یہ مرد بیگانہ تھا۔ وہ درویش کھڑا ہوا اور حضرت محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ 12 سال سے میں مذہب دہریہ میں ہوں، مسلمانوں کے لباس میں رہتا ہوں اور بزرگوں کی خانقاہوں میں پھرتا ہوں، اس نیت سے کہ کوئی میرا نفاق ظاہر کرے تو میں اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں۔ آج آپ کی بلی نے مجھے پہچان لیا، اب میں توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حق تعالی نے کیا فضل و کمال حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرمایا تھا کہ جس کی نظر کی تاثیر سے بلی صاحب معرفت ہو گئی تھی اور حق و باطل میں فرق کر دیتی تھی۔ ایک منافق جو برسوں سے نفاق میں تھا، اس کے نفاق کو بلی نے چاک کر دیا، اس کے نفاق کو بلی نے بالکل ختم کر دیا، ظاہر کر دیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے اس دہریہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کو ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رکھا۔ جب دل کی صفائی ہو گئی تو اس کو تاج خلافت دے کر یعنی خلیفہ بنا کر بندگان خدا کی ہدایت کے لیے شہر استنبول بھیجا۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیے ایک بلی نے اس انسان کی قسمت کس طرح سے بدل دی، اور وہ بھی بلی مخدوم پاک کی بلی۔ ناظرین کرام، حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے بعد بھی وہ بلی حیات سے رہی۔ چند سال حضرت سید عبدالرزاق نور العین کی خدمت میں رہی۔ ایک دن باورچی خانہ میں دیگ میں دودھ گرم ہو رہا تھا، اس کی بھاپ جو چھت تک پہنچی تو ایک کالا سانپ اس دیگ میں گر گیا۔ باورچی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ بلی بار بار دیگ کے کنارے گھوم کر اشارہ کرتی۔ باورچی کہتا کہ جب دودھ تیار ہوگا تجھ کو بھی مل جائے گا، تو گھبراتی کیوں ہے؟ یہاں تک کہ باورچی نے بلی کو جھڑک دیا۔ بلی سمجھ گئی کہ باورچی نے میرا اشارہ نہیں سمجھا۔ اگر یہ دودھ خانقاہ میں موجود فقراء میں تقسیم ہوگا تو اس کالے سانپ کے زہر سے فقراء ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کود کر بلی دیگ میں جان بوجھ کر گر گئی اور شہید محبت ہو گئی، اور جب دودھ پھینکا گیا تو کالا سانپ نکلا۔ حضرت عبدالرزاق نور العین نے ارشاد فرمایا کہ اس بیچاری بلی نے اپنی جان فقیروں پر قربان کر دی، لہٰذا اس کی ایک قبر بناؤ اور اس کو قبر کے اندر دفن کرو اور اس کا روضہ تیار کر دو۔ اس بلی کی قبر آستانہ عالیہ سے پورب مقام دارالامان میں، جہاں اس بلی کی قبر ہے اس جگہ کا نام دارالامان ہے، وہاں موجود ہے۔ اس بلی کا اب بھی یہ تصرف ہے کہ کسی کو جن یا شیطان ستائے اور بلی کی قبر پر جائے تو وہ آصف زدہ چیختا ہے، شور کرتا ہے کہ بلی مجھے پنجہ مارتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں کہ اب پھر اس آدمی کو نہیں ستاؤں گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بلی کی قبر کا جو لوگ طواف کرتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس کی قطعاً شرعی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مخدوم پاک کی نگاہ پر اثر نے اس بلی کو جن و آصف کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ایسے موقع پر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اس تعلق سے 4 مصرع کیا خوب فرمائے: جب جانور بھی تم پہ ہوا کرتے ہیں نثار، انسان کچھ نہیں جو تم پر نہ ہو فدا، حیوان کو تیرے فیض سے وہ مرتبہ ملا، اس کو فرشتے دیکھتے ہیں باخوبی صفا۔ ناظرین کرام، یہ بلی کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے کچھ گھال میل بھی کر دیا، واقعات کو بیان کرنے میں تقدم و تاخر ہو گیا، کچھ تاریخی غلطی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے صحیح جانکاری ملی ہوگی اور آپ کے شکوک و شبہات دور ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔